حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قوم۔ اللہ کے جلیل القدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام لیتے ہی نور برسنے لگتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں میں عاجزی اتر آتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جن کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ، عابدہ اور نیک خاتون تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے عبادت گزار تھے۔ نوعمری میں ہی لوگوں کو نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، جیسے اندھے دیکھنے لگتے، کوڑے پاک ہو جاتے، مردے زندہ ہو جاتے، مگر سب اللہ کے حکم سے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ وہی لوگ جنہیں معجزات دکھائے گئے، وہی لوگ جنہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، وہ حرص، حسد اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ جاتے، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر پہاڑی پر، اور ایک ہی بات کہتے: اے لوگو، دنیا چند دن کی ہے، اس کی چمک دھوکہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ مگر لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے: اگر ہمیں سونا، مال اور طاقت ملے تو ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی: یا اللہ، مجھے اجازت دے میں ان کے سامنے ایک مثال رکھوں، ایسی مثال جو قیامت تک عبرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مختلف آدمیوں کو بلایا۔ پہلا آدمی نام مالک، بچپن سے مزدور، سادہ، محنتی، مگر دل میں چھپا حرص کا سانپ اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسرا آدمی نام سالم عابد، نیک، مسجد میں پلنے والا، ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر، مگر کمزور، خاموش طبع، تھوڑا سادہ۔ تیسرا آدمی نام ہاشم، چالاک، تاجر، دنیاوی چالوں میں ماہر، لفظوں کا جادوگر، دل میں کچھ اور چہرے پر اور کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم تینوں کو ایک خزانے کی جگہ بتاتا ہوں، وہ تمہارے لیے رزق بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت بھی۔ یہ خزانہ آزمائش ہے، اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو بچ جاؤ گے۔ تینوں چل پڑے۔ تپتی دھوپ، کردرا راستہ، اونچے پہاڑ، جنگل، ریگزار راستے میں بھوک لگی، پانی ختم ہو گیا۔ مالک بولا: بس خزانہ مل جائے، پھر میں روز گوشت کھاؤں گا۔ ہاشم ہنسا: میں تو اونٹوں پر سونا لاد کر شہر کا سب سے بڑا تاجر بنوں گا۔ سالم خاموش بیٹھا رہا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی زمین کو۔ وہ بار بار دل ہی دل میں کہتا: اے اللہ، میں آزمائش سے بچنا چاہتا ہوں۔ 3 دن بعد وہ سنسان وادی میں پہنچے، جہاں زمین میں چمک تھی،
اور جیسی ہی کھدائی کی سونا، چاندی، ہیرے، خزانے کے انبار نکل آئے۔ مالک چیخا، ہم امیر ہو گئے۔ ہاشم بولا، اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ سالم کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا، اللہ معاف کرے، یہ وہی خزانہ ہے، آزمائش ہے۔ تو مالک بولا، ہم میں سے ایک قریبی بستی جائے، کھانے پینے کا سامان لائے۔ ہاشم بولا، میں چلا جاتا ہوں، اور وہ روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان نے وسوسہ دیا کہ اگر دونوں کو مار دوں تو سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور مسکرا کر بولا، اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ دوسری طرف مالک اور سالم باتیں کر رہے تھے۔ مالک بولا، اگر ہم اسے مار دیں، خزانہ 2 میں بانٹ لیں گے۔ سالم نے کچھ نہ کہا، مگر لالچ کا زہر اب اس کے دل میں بھی پھیل چکا تھا۔ ہاشم واپس آیا، ہاتھ میں کانے کا تیلا تھا، چہرے پر خوشی۔ لیکن یوں ہی وہ قریب آیا، مالک نے اسے خنجر مارا۔ سالم نے اسے زمین پر پٹکا۔ چند لمحوں میں وہ مر چکا تھا۔ پھر وہ دونوں بیٹے اور زہر آلود کھانا کھایا، پہلا نوالا، دوسرا نوالا، اور پھر تڑپنا شروع کر دیا۔ مالک نے سالم کی طرف دیکھا، سالم نے آسمان کی طرف۔ ہم مر رہے ہیں، اور دونوں مر گئے۔ کچھ دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خزانے کی جگہ پہنچے۔ سامنے خزانہ تھا اور 3 لاشیں پڑی تھیں۔ سونا وہی تھا، مگر اب اس پر کتے منہ مار رہے تھے، پرندے چونچے مار رہی تھی، کوئی لینے والا نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، یہ دنیا کا خزانہ کتنے کو فنا کر دیتا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، ہرس تباہی ہے۔ تو اے سننے والو، کیا تم نے دیکھا کہ کیسے دنیا کی لالچ سچوں کو بھی جھوٹا، نیکوں کو بھی مجرم بنا دیتا ہے؟ کیا تم نے سوچا کہ کل ہم بھی کسی آزمائش سے گزر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کو یاد نہ رکھا تو ہمارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔